أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 178 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کو پسند فرمایا ہے اور ظلم سے منع کیا ہے، اور قرآن میں بارہا ظالموں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، اللہ کی ناراضگی کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، ان سے محبت نہیں فرماتا. اس کے مقابلے میں عدل کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے. انسانی جان کی عزت اور حرمت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا ناحق، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن کی جان کی حرمت یا بندہ مومن کی عزت اور حرمت کو کعبۃ المشرفہ سے بھی زیادہ قرار دیا. اس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ کسی کی جان کی اور کسی کو ناحق قتل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنی اہمیت ہے، اور قاتل کو کت قدر زیادہ ناپسند کیا گیا ہے. زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص بڑے قبیلے کا فرد، کوئی سردار گھرانے کا شخص کسی ادنا خاندان سے یا ادنا قبیلے سے تعلق رکھنے والے شخص کو قتل کر دیتا تو اس کو خاص کوئی اہمیت نہ دی جاتی. اس کا خون بہا لے لیں جی، یا اس کے بدل میں کسی غلام کو قتل کر لیں. اگر کسی بڑے قبیلے کی عورت کسی کو قتل کر دیتی تو کہا جاتا کہ اس کے بدلے میں غلام کو قتل کر لیں. یا کوئی مرد کسی اعلیٰ قبیلے کا کسی کو قتل کرتا تو ادنا قبیلہ جو ہے وہ کہتے جی اس کے بدلے میں عورت کو قتل کر لیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں جو ظلماً رائج ہو چکی تھیں اور ناحق تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور اس کے خاتمہ کا اعلان فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم دیا ہے. جس نے قتل کیا ہے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. یا اگر مقتولین اپنی مرضی سے، یعنی مقتول کے ورثاء اپنی مرضی سے اگر خون بہا لیتے ہیں، دیت لیتے ہیں، تو ان کی مرضی ہے، پھر اس کو معروف طریقے سے ادا کیا جائے گا. وگرنہ قصاص کا حکم یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. جس نے قتل کیا ہے قاتل کو ہی قتل ہونا پڑے گا، نہ کہ اس کے بدلے میں کسی اور کو، کسی غلام کو قتل کر دیا، یا مرد کے بدلے میں عورت کو قتل کر دیا گیا، آزاد کے بدلے میں غلام کو قتل کر دیا گیا. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، اللہ تعالیٰ نے تم پر قصاص کو فرض کیا ہے مقتولین کے بارے میں. جو لوگ قتل کر دیے گئے ان کے بارے میں تم پر قصاص فرض ہے. اب یہاں پر یہ آیت کا جو طریقہ کار ہے یا آیت کی جو ترکیب ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ فرض صرف اس شخص پر نہیں ہے کہ جس کا قتل ہوا یا جس نے قتل کیا، یہ پورے معاشرے پر فرض کیا گیا ہے. کتب علیکم، تم سب پر یہ فرض ہے. یعنی تم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ قاتل تمہارا رشتہ دار ہے یا قاتل تمہارا دوست ہے یا کوئی عزیز و اقارب ہے تو اس کی حمایت کرو. نہیں،
تم پر، پورے معاشرے پر، پورے اسلامی معاشرے کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ جو شخص قتل ہوا اس کا قصاص لینا، اور یا اگر مقتول کے ورثاء راضی ہوں تو دیت لینا، یہ سب معاشرے پر فرض کر دی گئی ہے۔ تو اس کا تعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ، جنہوں نے اس معاشرے کی باغ دوڑ کو سنبھالا ہے، ارباب بست و کشاد، جنہوں نے عدل کا نظام نافذ کرنا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل کا خیال رکھتے ہوئے حمایت کریں مقتول کے ورثاء کی، اور قاتل کو شرعی طور پر جو سزا بنتی ہے اس کا اہتمام کریں۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت، یعنی جس نے قتل کیا ہے اس کو اس کے بدلے میں قتل ہونا پڑے گا۔ نہ تو اس میں کوئی آزاد کی کوئی استثناء ہے، نہ اس میں کوئی عورت کی استثناء ہے، کسی کی کوئی استثناء نہیں ہے، نہ کوئی بڑے چھوٹے کی ہے، نہ امیر غریب کی ہے، نہ کالے گورے کی ہے۔ جس نے قتل کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی۔ ہاں، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی گئے، فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے سے اس کو مانا جائے اور اس کی اتباع کی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا اور ورثاء یہ سمجھتے ہیں کہ قتل ہونے والا تو قتل ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ہم اگر قاتل کو اس کے بدلے میں قتل بھی کر دیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ وہ مشورہ کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ اگر اس کا خون بہا لے لیا جائے، اگر اس کی دیت لے لی جائے تو بچوں کا کوئی مستقبل درست ہو جائے گا، ان کے کوئی نان و نفقوں کا بندوبست ہو جائے گا اور ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس پر اگر راضی ہو جاتے ہیں تو اس کو مانا جائے گا، اس کی اتباع کی جائے گی۔ دیت کے حوالے سے اسلامی قانون بہت واضح ہے۔ عرب کے ہاں جو پہلے سے رائج تھی، شریعت نے اس کو ہی آگے جاری کیا۔ ایک تو دیت اگر جانوروں کی صورت میں دی جائے گی تو وہ 100 اونٹ دیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات سے۔ 100 اونٹ، اس کا ذکر سورہ نساء 5ویں پارے میں بھی آئے گا، وہاں بھی انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، لیکن مختصر عرض ہے کہ 100 اونٹ اس دیت کے حوالے سے۔ اور اس وقت چونکہ نقد جو چیز رائج تھی وہ سونا اور چاندی تھا، یعنی دینار اور درہم، تو سونا تقریباً 4.25 کلو یا اس سے تھوڑا سا بڑھ کر خون بہا کے طور پر، یا تقریباً 30.5 کلو چاندی، اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے، تو یہ جو ہے وہ خون بہا کے طور پر شرعی حکم ہے کہ اگر قاتل معاف کیا جا رہا ہے اور وہ خون بہا دینے پر راضی ہے تو پھر اتنی یا تو 100 اونٹ دے گا یا پھر سونا اور چاندی جتنے میں نے عرض کیا اتنا ادا کرے گا۔ اور پھر اس کے حوالے سے بھی کچھ مسائل ہیں کہ وہ 3 سال کی اس کو مدت دی جائے گی کہ اس کے اندر وہ ادا کرے، اس کا خاندان، اس کی عاقلہ جس کو کہتے ہیں، یعنی اس کے دوست احباب، کسی فرم میں کام کرتا ہے، کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور کمپنی اس کی اگر ذمہ داری ادا کرتی ہے تو اس پر ہم انشاءاللہ عاقلہ کی حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اس کو قتل کو ظلم قرار دیا ہے اور اس کی سزا کو نافذ فرمایا، اور اس لیے تمام اہل ایمان کا یہ فرض بنتا ہے اور معاشرہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو نافذ کریں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور احسان کرتے ہوئے، یعنی حسن سلوک کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے، اس پر حیل و حجت نہ کی جائے، جو خون بہا مقرر کر دیا گیا، بنا دیا گیا، اس کو فالو کیا جائے اور اس کو شرعی طور پر صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، ٹال مٹول سے اور بہانوں سے کام نہ لیا جائے اور مقتول کے ورثاء کو تنگ نہ کیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، آسانی ہے اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قاتل کے قتل کا ہی حکم نہیں دیا، یعنی قاتل کو بہر صورت قتل ہی کیا جائے گا، متبادل کے طور پر اللہ نے آسانی کرتے ہوئے، رحمت فرماتے ہوئے خون بہا بھی مقرر کیا ہے۔ تو اگر
اس پر فیصلہ ہو جائے تو اس کو مانا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی تخفیف ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد سرکشی کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بھی تصور رکھے کہ اس دنیا میں اگر کوئی سزا سے بچ جائے گا یا اس دنیا میں اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا تو قیامت تو بہرحال ہے۔ اگر اس دنیا میں جس طرح ہمارے ہاں انصاف کا نظام رائج ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں وہ اچھا وکیل کر کے بلکہ جج بھی کر لیتے ہیں اور بچ نکلتے ہیں، تو ان بچ جانے والوں کے لیے آیت کا آخری ٹکڑا ہے فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ دردناک عذاب پھر قیامت کا ہوگا۔ اس دنیا میں سہ جاؤ، اس دنیا میں برداشت کر جاؤ، اگر پہلے تو غلطی کرنے سے احتیاط کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے قتل کرنا، اور اگر کسی سے ہو گیا ہے تو اس کی سزا بھگت لو اس دنیا میں، اور اگر نہیں بھگتو گے، یہاں سے بچنے کی کوشش کرو گے تو قیامت تو بہرحال ہے، وہ تو معافی نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی وہاں سزا دے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیہ مقدسہ میں ایک بڑے اہم سوال کا جواب ہے جو آج کے تہذیب یافتہ یا آپ نام نہاد تہذیب یافتہ معاشرے کے بارے میں سوچ لے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قتل ہونے والا تو قتل ہو گیا، اب اگر قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے تو یہ قرین قیاس نہیں ہے، عقل مندی اور دانشوری نہیں ہے کہ قاتل کو بھی آپ قتل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ قاتل کے حمایتی ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی قاتل ممکن ہے کہ وہ کسی جذباتی کیفیت میں آ گیا ہو، ممکن ہے کہ اس کو سمجھ نہ ہو، وہ جاہل ہو، ممکن ہے کہ کسی اور وجہ سے غصے میں آ کر اس نے ایسا کر دیا ہو وغیرہ وغیرہ، نفسیاتی مریض ہو یا اس طرح کی کیفیات ہو، اس لیے اس کو قتل کرنے کے بجائے اس کو آپ جیل میں بھیجیں اور اس کی کونسلنگ ہو، اس کو سمجھایا جائے، اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ معاشرے کا بہتر فرد بن سکے۔ اب یہ ایک جو ہے وہ رائج ہے، اب بھی رائج ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں اندر جو قتل کی سزا قتل ہے وہ درست نہیں سمجھی جاتی، پھانسی دینے سے یا دیگر شوٹ کر دینے سے منع کرتے ہیں، جی یہ درست نہیں ہے، پھانسی کی سزا قتل کی سزا قتل نہیں ہوگی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہترین جواب ہمیں ارشاد فرمایا کہ یہ قاتل کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اب ظاہری طور پر جو قاتل ہے وہ قتل ہو رہا ہے، لیکن اس قصاص لینے میں پورے معاشرے کی زندگی بن رہی ہے۔ جب قاتل کو قتل کیا جائے گا تو دوسروں کو بھی خبر ہو جائے گی بھئی یہاں سزا ہے، اگر ہم قتل کرتے رہے تو یہ سزا ملے گی، اور اگر قاتل کو یہ پتہ ہو کہ میں 2-4 سال 5 سال 10 سال کے لیے جیل جاؤں گا، وہاں سے تعلیم و تربیت حاصل کر کے پھر اسی معاشرے میں آ جاؤں گا، تو پھر کیا ہوگا کہ جو جرم ہے اس کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا، معاشرہ زندگی کی وہ خوشحالی کی کیفیت میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ عقل و شعور رکھنے والوں کو جھنجھوڑا گیا اور ان کو سمجھایا گیا کہ اگر قاتل کو قتل کر دیا جائے اور اس کو سزا مل جائے تو باقی لوگ سکون میں آ جائیں گے، باقی لوگوں کی زندگی آسانی میں آ جائے گی۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم اس گناہ کرنے سے بچ سکو اور تم شریعت کی خلاف ورزی کرنے سے پرہیز کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقوی کی دولت عطا کرے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اسلام نے ہمیں جو نظام عطا فرمایا ہے وہ مساوی انصاف کا نظام ہے، جس میں بڑے چھوٹے کی، امیر غریب کی، کالے گورے کی کوئی مساوات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساوات قائم کی ہے، اس میں کوئی بڑائی اور چھٹائی نہیں ہے اور اس میں کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا، کالے گورے کا، چھوٹے بڑے کا، امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، سب کو اس کے جرم کی سزا جرم کے مطابق ملے گی۔ اور اہل عقل کو اور اہل دانش کو یہ سمجھایا گیا کہ جو انصاف کا نظام اللہ نے عطا فرمایا ہے اسی میں معاشرے کی بہتری ہے اور اسی پر عمل کرنے میں تمہاری خوشحالی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔